بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیرا کام بس اس لڑکی کی عزت کو داغدار کرنا ہے، بدلے میں تم جو مانگو گے میں دوں گی۔ سامنے کھڑی عورت کی آواز میں سام جیسی پھنکار تھی۔ میں تیار ہوں بیگم صاحبہ، مگر آپ کو اپنا وعدہ یاد رکھنا ہوگا۔ مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہر قیمت پر چاہیے۔ نوجوان کی آواز میں ہوس اور لالچ کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم بے فکر رہو، بس وہ لڑکی کل بازار جائے گی، اس کے بعد وہ گھر واپس آئے تو اس قابل نہ ہو کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ مجھے اس منحوس سے اور اس کے چچا سے اپنا پرانا حساب چکانا ہے۔ عورت نے نفرت سے ہونٹ بھینجتے ہوئے ایک ٹوٹوں کی گڈی اس لڑکے کی طرف اچھال دی، جسے اس نے ہوا میں ہی تھام لیا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ایک سودے نے آنے والے وقت میں کتنی زندگیوں کے رخ موڑ دینے تھے اور تقدیر کس طرح اپنے فیصلے سنانے والی تھی۔ میرا نام جویریہ ہے اور میں کبھی ایک انتہائی خوش و خرم گھرانے کی شہزادی ہوا کرتی تھی۔ ہم مڈل کلاس لوگ تھے، مگر میرے والدین نے میری پرورش میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی کل کائنات تھی۔ بابا شام کو گھر آتے تو میرے لیے کھلونے اور مٹھائیاں لانا کبھی نہ بھولتے، اور ماں میری چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو حکم کا درجہ دیتی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر محبت اور سکون کا گہوارہ تھا، جہاں کہہ کے گونجتے تھے اور غم کا گزر تک نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں گی اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، مگر میں نادان تھی جو یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت جب پلٹتی ہے تو بادشاہوں کو بھی خاک نشین بنا دیتی ہے۔ وہ ایک منحوس شام تھی جب میرے والدین کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ میں ضد کر رہی تھی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی، مگر بابا نے پیار سے میرے ماتھے کو چوما اور کہا کہ گڑیا، تمہارے اسکول کے امتحانات ہیں، تم نانی کے گھر رک جاؤ، ہم جلد واپس آئیں گے۔ کاش میں اس دن ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی اور انہیں جانے نہ دیتی۔ رات گئے فون کی گھنٹی بجی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک ٹریفک حادثے نے پل بھر میں مجھ سے میرا سائبان چھین لیا تھا۔ میرے سر سے ماں باپ کا سایہ کیا اٹھا کہ جیسے پوری دنیا ہی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ تدفین اور سوگ کے دنوں میں تو سب رشتہ دار ہمدردی جتاتے رہے، مگر جیسے ہی وقت گزرا سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ میں 10 سال کی تھی جب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اب میں کہاں رہوں گی۔ میری چچی شروع دن سے ہی میری ماں سے خار کھاتی تھی، ان کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی، اور چچی کی یہ نفرت اب میری طرف منتقل ہو چکی تھی۔ لیکن میرے چچا مجھے بے پناہ چاہتے تھے۔ وہ میرے بابا کے چھوٹے بھائی تھے اور ان کی شکل و شباہت بھی کافی حد تک بابا سے ملتی تھی۔ چچا جان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بھری مجلس میں کہا کہ میری بھتیجی کہیں نہیں جائے گی، آج سے یہ میرے گھر رہے گی۔ میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، یہ ان کے ساتھ تیسری بیٹی بن کر رہے گی۔ چچا کی یہ بات سن کر چچی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ نفرت تھی جسے دیکھ کر میرا ننھا سا دل دہل گیا تھا۔ وہ دانت پیستی ہوئی بولی کہ پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اب اس یتیم کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں؟ واہ جی واہ، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ چچا نے انہیں گھور کر خاموش تو کروا دیا، مگر مجھے اسی لمحے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری آنے والی زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ہوگی۔ میں اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھائے چچا کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے لگا جس سے میں کسی قید خانے میں آ گئی ہوں۔ چچا کے گھر میں داخل ہوتے ہی چچی نے میرا استقبال جن الفاظ سے کیا وہ آج بھی میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے ہیں۔ آ گئی ہو منحوس اس گھر کو برباد کرنے، پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اب ہماری خوشیوں کو نظر لگانے آ گئی ہو۔ میں سہم کر چچا کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ چچا نے نرمی سے کہا کہ بیگم، خدا کا خوف کرو، بچی ہے یہ، بچی نہیں مصیبت ہے یہ، جو تم میرے گلے میں ڈال کر خود تو کام پر چلے جاؤ گے اور پیچھے سے میں اس کی خدمتیں کرتی رہوں۔ چچی نے بڑبڑاتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ شروعات کے چند دن تو چچا کی موجودگی کی وجہ سے کچھ سکون سے گزرے، مگر چچا کا کام ایسا تھا کہ انہیں اکثر شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ جس دن چچا اپنے ٹرپ پر گئے اسی دن میری زندگی کا جہنم شروع ہو گیا۔ صبح سویرے چچی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھ جاؤ مہارانی، بہت سو لیا، اب یہ مفت کی روٹیاں توڑنا بند کرو اور گھر کے کام کاج سنبھالو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے کبھی گھر کا کام نہیں کیا تھا، مگر اس دن چچی نے میرے ننھے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دیا۔
ان کی اپنی بیٹیاں ثنا اور سارا آرام سے سو رہی تھیں۔ میں سارا دن گھر کی صفائی کرتی، برتن دھوتی اور کپڑے دھوتی۔ میرے ہاتھ صابن سے پھٹ گئے تھے، مگر چچی کو مجھ پر ذرا رحم نہ آتا۔ کھانے کے وقت وہ اپنی بیٹیوں کو تو اچھا کھانا دیتی، مگر میری پلیٹ میں بچی کھچی روکھی سوکھی روٹی ڈال دیتی۔ کئی بار تو مجھے رات کا باسی سالن ملتا جس میں بو آ رہی ہوتی۔ جب میں نے ایک بار شکایت کرنے کی کوشش کی تو چچی نے میرا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ خبردار جو زبان چلائے، اگر اپنے چچا سے شکایت کی تو یاد رکھنا جان سے مار لوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی۔ میں ایک 10 سال کی بچی اس دھمکی سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ میں نے خاموشی کو ہی اپنا مقدر بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اسی ظلم کی چکی میں پستی رہی۔ میں نے تعلیم کا خواب دیکھا تھا، مگر چچی نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں کہ یتیموں کو پڑھائیں، جبکہ ان کی اپنی بیٹیاں مہنگے اسکول میں جاتی تھیں۔ جب وہ صبح تیار ہو کر اسکول جا رہی ہوتی تو میں حسرت سے انہیں دیکھتی رہتی اور پھر اپنے میلے کپڑوں کی طرف دیکھتی جو کئی کئی دن نہیں دھلتے تھے۔ چچا جب کبھی گھر آتے تو میرے لیے نئے کپڑے یا جوتے لاتے، مگر ان کے جاتے ہی چچی وہ چیزیں مجھ سے چھین لیتی اور اپنی بیٹیوں کو دے دیتی۔ مجھے وہی پرانے اترن پہننے پڑتے۔ چچا میری حالت دیکھ کر کٹتے تھے، مگر وہ چچی کے سامنے بے بس تھے۔ چچی کا مزاج اتنا تیز تھا کہ وہ پورے محلے میں بدنام تھی اور چچا شرافت کی وجہ سے ان کے منہ نہیں لگتے تھے۔ کبھی کبھی چچا چھپ کر مجھے کچھ پیسے یا پھل دے دیتے اور کہتے کہ بیٹی صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے بسی کے آنسو ہوتے تھے، جنہیں دیکھ کے میں اپنا دکھ بھول کر ان کو تسلی دینے لگتی۔ اب میں 16 برس کی ہو چکی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی چچی کا رویہ میرے ساتھ مزید سخت ہو گیا تھا۔ انہیں شاید ڈر تھا کہ کہیں میری خوبصورتی ان کی بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی اور سارا دن مجھے گھر کے پچھلے حصے میں قید رکھتی۔ نوکروں سے بدتر سلوک میرا معمول بن چکا تھا۔ میری رنگت دھوپ اور محنت مشقت سے کملا گئی تھی، مگر میرے نیا نقش وہ تھے کہ دیکھنے والا پلٹ کر دیکھے۔ یہی بات چچی کو کھٹکتی تھی۔ ان دنوں چچا کام کے سلسلے میں 15 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ دن کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے تھے۔ ایک صبح میں اٹھی تو میرا جسم بری طرح تپ رہا تھا۔ مجھے شدید بخار تھا، سر میں جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ چچی کمرے میں آئیں اور مجھے لیٹا دیکھ کر چیخ پڑیں، ارے واہ، آج تو بہانے بازیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اٹھو کام چور، گھر کا راشن ختم ہے، جو بازار سے سودا لے کر آؤ۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر کہا کہ چچی جان، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے بستر سے نیچے کھینچا۔ یہ نخرے اپنے چچا کے سامنے کرنا، میرے سامنے نہیں۔ ابھی کے ابھی بازار جاؤ، ورنہ آج پورے دن کھانا نہیں ملے گا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چادر اوڑھی۔ مجھے لگا میں گر جاؤں گی، مگر چچی کی مار کا ڈر بخار سے زیادہ تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک لمبی لسٹ اور کچھ پیسے تھمائے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر سے نکلی۔ دوپہر کی تیز دھوپ میرے بخار زدہ جسم کو مزید جھلسا رہی تھی۔ بازار گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ راستے میں مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک کالی گاڑی آہستہ رفتار سے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی چال تیز کر دی، مگر نقاہت کی وجہ سے میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بازار پہنچ کر میں نے جلدی جلدی سودا خریدا۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں واپسی کے لیے ایک ویران گلی سے مڑی تاکہ گھر جلدی پہنچ سکوں۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گلی سنسان تھی۔ اچانک وہی کالی گاڑی میرے برابر آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے اندر کی طرف کھینچا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر کسی نے فوراً میرے منہ پر ایک رومال رکھ دیا۔ رومال پر کوئی عجیب سی بو تھی۔ میری مزاحمت دم توڑنے لگی۔ میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ آخری منظر جو مجھے یاد رہا وہ ایک نوجوان کا دھندلا سا چہرہ تھا اور اس کی وہ شیطانی مسکراہٹ جو میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔
اگلے دن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے نتنوں میں کوڑھے اور گندگی کی شدید بدبو آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو پلکیں بوجھل محسوس ہوئیں۔ میرا پورا جسم درد سے چیخ رہا تھا، جیسے کسی نے ہڈی ہڈی توڑ دی ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میں شہر سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر مٹی کے نشانات تھے۔ میرے ذہن میں پچھلے شام کے واقعات کسی ڈراؤنی فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ گاڑی، وہ رومال اور وہ درندہ صفت انسان۔ ایک خوفناک چیخ میرے حلق میں اٹکی اور وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری عزت، میرا وقار، سب کچھ اس کوڑے کے ڈھیر کی طرح روندا جا چکا تھا۔ میں وہیں گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری روح تک زخمی ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اسی وقت مر جاتی۔ میں اب کس منہ سے گھر جاؤں گی؟ چچا کو کیا بتاؤں گی؟ دنیا میری طرف انگلیاں اٹھائے گی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد میں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ میرے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو درست کرنے کی ناکام کوشش کی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سڑک کی طرف چل پڑی۔ ہر گزرتی گاڑی مجھے ایک خوفناک دیو لگ رہی تھی۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی حقارت سے دیکھ رہا تھا تو کوئی ہوس بھری نظروں سے۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے میں چچی کے گھر پہنچی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور سامنے چچی کھڑی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور پھر مصنوعی غصہ مڑ آیا۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور چلا کر بولی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ رات بھر کہاں منہ کالا کرواتی رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ چچی جان، مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا، میں بے ہوش تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے سب پتا ہے تمہارے کرتوتوں کا۔ بھاگ گئی تھی نا کسی یار کے ساتھ، اب جب اس نے استعمال کر کے پھینک دیا تو واپس آ گئی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس شریف گھرانے میں تم جیسی بدکردار لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے پناہ دے دے، میں کہاں جاؤں گی؟ ابھی یہ تماشا جاری تھا کہ پیچھے سے چچا کی آواز آئی۔ وہ شاید ابھی سفر سے واپس لوٹے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جویریہ بیٹی، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ چچا کو دیکھ کر میری ہمت بندھی۔ میں بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچی نے فوراً پینترا بدلا اور بولی، دیکھو ذرا اپنی لاڈلی کے کرتوت، رات بھر گھر سے غائب تھی اور اب دیکھو کس حلیے میں واپس آئے ہیں۔ محلے والے کیا باتیں بنا رہے ہوں گے، ہماری تو ناک کٹوا دی اس نے۔ چچا نے سختی سے چچی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے اندر لے گئے۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور پیار سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے میں سودا لینے گئی اور مجھے اغوا کر لیا گیا۔ چچا کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھینچ رہے تھے، مگر چچی مسلسل پیچھے سے بولتی جا رہی تھی، یہ سب ڈرامہ ہے جی، ضرور اپنی مرضی سے گئی ہوگی، اغوا کرنے والا زندہ تھوڑی چھوڑتے ہیں، یہ تو واپس آ گئی ہے منہ اٹھا کے۔ چچا نے پہلی بار چچی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ شرم کرو کچھ، ایک تو بچی پر اتنا ظلم ہوا ہے، اوپر سے تم نمک چھڑک رہی ہو۔ اگر تم اسے بخار میں بازار نہ بھیجتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ چچی تھپڑ کھا کر خاموش تو ہو گئی، مگر ان کی آنکھوں میں میرے لیے انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی سازش کامیاب ہو چکی ہے، مگر چچا کا رویہ ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے موت سے بدتر تھے۔ میں کمرے میں بند رہتی۔ چچا نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کی بات کی تو چچی نے واویلا مچا دیا کہ ہماری بچی ہوئی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوں گے۔ چچا بھی سماج کے ڈر سے خاموش ہو گئے۔ میں ہر وقت سہم کر رہتی۔ مجھے وہ گاڑی اور وہ لمس یاد آتا تو میں کانپ اٹھتی۔ میرا جسم تو شاید وقت کے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا، مگر میری روح پر لگے زخم ناسور بن چکے تھے۔ میں گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو نوچتی رہتی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ چچا میری دل جوئی کرتے، مگر اب ان کی نظروں میں بھی ایک عجیب سا سوال اور بے چارگی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے سے کترانے لگے تھے۔
معاشرے کا دباؤ اور چچی کے روز روز کے تانے ان کے ذہن کو پراگندہ کر رہے تھے۔ چچی روزانہ چچا کے کان بھرتی تھی، میں کہہ رہی ہوں یہ لڑکی کلنک کا ٹیکا ہے ہمارے ماتھے پر۔ محلے والے باتیں کرتے ہیں کہ یہ رات بھر کہاں غائب تھی، اس کا پیٹ تو چیک کرواؤ، کہیں کوئی گند نہ پال رہی ہو۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ ہفتوں بعد میری طبیعت عجیب ہونے لگی، صبح اٹھتے ہی متلی ہوتی اور چکر آتے۔ چچی جو شادی سے انتظار میں تھی فوراً ایک لیڈی ڈاکٹر کو گھر لے آئے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے جو الفاظ کہے انہوں نے میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی چچی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، جبکہ میں پتھر کی مورتی بن گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رات، وہ ظلم اب ایک جیتی جاگتی حقیقت بن کر میرے وجود میں پل رہا تھا۔ چچا جو دروازے پر کھڑے سن رہے تھے اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پیار نہیں تھا جو کبھی میرے لیے ہوتا تھا، بلکہ وہاں ایک صرف حقارت اور غصہ تھا۔ چچی کی مسلسل برین واشنگ اور اس خبر نے ان کے ضبط کے بندھن توڑ دیے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میری بھتیجی ہے، میری بیٹیوں جیسی ہے، ابھی کل کی بچی ہے یہ۔ چچا کی آواز پوری طرح لرز رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑے تھے جیسے ان کے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ دیکھیں صاحب، میں وہی بتا رہی ہوں جو رپورٹ میں آیا ہے۔ یہ لڑکی حاملہ ہے اور اب اسے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں اپنی بات کہی اور اپنا بیگ اٹھا کر چلتی بنی۔ کمرے میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ چچی نے ایک زوردار کہکا لگایا جس نے سناٹے کا سینہ چیر دیا۔ لو جی، سن لیا ڈاکٹر کا فیصلہ؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، اس کے خون میں ہی خرابی ہے۔ ماں بھی ایسی تھی اور بیٹی نے تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ کر دکھایا۔ چچی کے ان زہریلے الفاظ نے جیسے بارود کو تیلی دکھا دی تھی۔ چچا کا چہرہ جو اب تک صدمے سے پیلا تھا اچانک غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ میری طرف بڑھے، ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ چچا جی، میرا یقین کریں، یہ میرا گناہ نہیں، میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ میں تو ابھی میرا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ چچا کا بھاری ہاتھ میرے گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی اور منہ سے خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زبردستی ہوئی تھی تو مر کیوں نہیں گئی؟ واپس زندہ کیوں آئی؟ صرف اس لیے کہ یہ گناہ کا ٹوکرا میرے سر پر لا کر رکھ سکو؟ چچا دھاڑے اور میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے زمین پر گھسیٹا۔ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی جویریہ۔ میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہا اور تم نے بدلے میں میری پگڑی اچھال دی۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے مار رہے تھے اور میں اپنے پیٹ کو بچانے کے لیے سمٹ کر پڑی تھی۔ جسمانی درد سے زیادہ مجھے روحانی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ چچا جو کبھی میرے سر پر سایہ تھے آج میرے لیے جلاد بن چکے تھے۔ چچی صوفے پر بیٹھی بڑے اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جیسے ان کی برسوں کی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ نکال باہر کرو اسے، اس گن کو میں اپنے گھر میں ایک پل نہیں رکھ سکتی۔ کل کو میری بیٹیوں کے رشتے کون لے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے گھر میں ایک بد کردار لڑکی اور اس کا حرامی بچہ پل رہا ہے۔ چچی نے مزید تیل چھڑکا۔ چچا نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے تک لے آئے۔ میں چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، خدا کے لیے چچا جی مجھے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ لوگ مجھے نوچ کھائیں گے۔ میری فریاد کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر سڑک پر دھکا دے دیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، آج کے بعد اس گھر کی طرف رخ مت کرنا۔ میرے لیے تم اسی دن مر گئی تھی جس دن تمہارے ماں باپ مرے تھے۔ میں نے غلطی کی جو سام کو دودھ پلایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر دے مارا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے لیے موت کے نکارے جیسی تھی۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر کھڑی تھی، دوپٹہ بھی ٹھیک سے میرے سر پر نہیں تھا۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میرے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ میں نے حسرت سے اس گھر کے بند دروازے کو دیکھا جو کل تک میرا واحد ٹھکانہ تھا۔ میرے اپنے ماں باپ کا گھر تو کب کا بک چکا تھا تاکہ چچا کا کاروبار سیٹ ہو سکے، اور آج اسی چچا نے مجھے بیار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ میں وہاں کھڑی رو رہی تھی مگر کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ محلے کے کچھ لوگ کھڑکیوں سے جھانک کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ شام ہو گئی اور میں چلتی ہوئی، بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ میرا جسم دکھ رہا تھا اور پیٹ میں پلنے والی جان کا بوجھ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں ایک بس اسٹاپ کے بینچ پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دو آوارہ لڑکوں نے مجھ پر آوازیں بھی کسیں، جس سے میرا دل خوف سے سکڑ گیا۔ میں وہاں سے اٹھی اور ایک سنسان سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر شکوہ کرنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ اپنا پیٹ کیسے پالوں؟ ابھی میں ایسی کیفیت میں تھی کہ میرے قریب ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے وہ پرانا خوف یاد آ گیا جب مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں بھاگنے ہی والی تھی کہ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ایک بزرگ آدمی نے سر باہر نکالا۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی شفقت تھی۔ بیٹی، ڈرو مت۔ اتنی رات گئے یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ خیریت تو ہے؟ ان کی آواز میں کیسی اپنائیت تھی جس نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے آنسو چھپا سکوں، مگر ناکام رہے۔ میری ہچکیاں بن گئیں۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے بابا جی۔ مجھے میرے اپنوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے سر چگل دیا۔ مجھے لگا شاید یہ بھی باقی لوگوں کی طرح مجھے برا بھلا کہیں گے یا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ بزرگ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بڑے احترام سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ رو مت بیٹی، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارا رزق کہیں اور لکھا ہو۔ میں ایک فیکٹری چلاتا ہوں، یہاں سے کچھ فاصلے پر، اگر تم چاہو تو وہاں کام کر سکتی ہو۔ وہاں عورتوں کے رہنے کے لیے کوارٹرز بھی ہیں۔ تم وہاں عزت سے رہ سکو گی اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکو گی۔ ان کی پیشکش سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ اس شہر میں جہاں میرے اپنے خون نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، ایک اجنبی فرشتہ بن کر میری مدد کو آ گیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا مجھے واقعی چھت مل جائے گی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، بالکل، تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ آؤ بیٹھو گاڑی میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا مجھے ان پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن میرے پاس کھونے کے لیے بچا ہی کیا تھا، اور ان کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی جو اس دن اس نوجوان کی آنکھوں میں تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک پرانی فیکٹری لگ رہی تھی۔ دیواروں سے پینٹ اترا ہوا تھا اور جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ گیٹ کیپر نے گیٹ کھولا تو گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ماحول میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے یہاں برسوں سے کوئی خوشی نہ آئی ہو۔ یہ میری فیکٹری ہے۔ ایک زمانے میں یہاں دن رات کام ہوتا تھا، مگر اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ بس گزارا ہو رہا ہے، مالک نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں چھپا دکھ میں محسوس کر سکتی تھی۔ گاڑی ایک طرف رکی۔ انہوں نے ایک ملازم کو آواز دی اور اسے چابی پکڑاتے ہوئے کہا، رحیم بابا، یہ بیٹی آج سے یہیں رہے گی۔ وہ کونے والا خالی فلیٹ کھول دو اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ خبردار جو کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، آج سے یہ اس فیکٹری کی ذمہ داری ہے۔ ملازم نے سر جھکا کر حکم مانا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فلیٹ چھوٹا سا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ میرے لیے وہ کسی محل سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہاں عزت اور تحفظ تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے سڑکوں کی ایک ہاک چھاننے سے بچا لیا تھا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں نے دعا مانگی کہ اللہ اس اجنبی شخص کے رزق میں برکت ڈالے جس نے مجھے سہارا دیا۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ مالک اپنے دفتر میں پریشان بیٹھے تھے۔ میں ہمت کر کے اندر گئی۔ السلام علیکم سر، میں کام کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں میرا کیا کام ہوگا؟ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر مسکراہٹ کے ساتھ بولے، وعلیکم السلام بیٹی، تم ابھی آرام کرتی، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ خیر اگر تم کام کرنا چاہتی ہو تو وہ سامنے والی مشین پر دھاگا بدلنے کا کام ہلکا ہے، تم وہ کر لو۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر مشین کو ہاتھ لگایا اور کام شروع ہو گیا۔ ابھی مجھے کام کرتے ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دفتر کے فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ مالک نے فون اٹھایا۔ ان کے چہرے کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے، پہلے حیرانی، پھر خوشی اور آخر میں بے یقینی۔ کیا واقعی 50 لاکھ کا آرڈر؟
اور ایڈوانس پیمنٹ ابھی ہو رہی ہے؟ جی جی بالکل، ہم تیار ہیں، ہم آج سے ہی کام شروع کر دیں گے۔ انہوں نے فون رکھا اور بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری فیکٹری کا عملہ جمع ہو گیا۔ سب حیران تھے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے فیکٹری خسارے میں جا رہی تھی اور ملازمین کی تنخواہیں بھی مشکل سے نکل رہی تھیں۔ مالک سیدھے میرے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹی، تم کون ہو؟ تمہارے قدم کیا پڑے کہ میری تو قسمت ہی جاگ اٹھی۔ سالوں سے میری فیکٹری بند ہونے کے دہانے پر تھی، کوئی آرڈر نہیں مل رہا تھا، اور آج تو مشین کو ہاتھ لگایا تو اللہ نے غیب سے اتنا بڑا آرڈر بھیج دیا۔ میں سر جھکا کر کھڑی رہی۔ سر، یہ تو اللہ کی دین ہے، میں تو بس ایک مجبور عورت ہوں۔ نہیں بیٹی، یہ تمہارے نصیب کی برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس دن کے بعد سے تو جیسے فیکٹری کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آئے روز نئے آرڈرز آنے لگے، پرانی مشینیں جو خراب پڑی تھیں وہ ٹھیک کروائی گئی، ویران فیکٹری میں دوبارہ رونق لوٹ آئی۔ مالک کا رویہ میرے ساتھ انتہائی شفقت بھرا تھا۔ وہ روزانہ میرا حال پوچھتے، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتے۔ سب مزدور بھی میری عزت کرنے لگے تھے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ میرے آنے سے ان کے گھروں کا چولہا بھی جل اٹھا ہے۔ وہ مجھے باجی کہہ کر بلاتے اور مالک مجھے بیٹی کہتے۔ وقت گزرتا گیا، میرا پیٹ اب نمایاں ہونے لگا تھا۔ کام کے دوران مجھے تھکن محسوس ہوتی مگر میں رکتی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کام چھوڑ دیا تو شاید یہ برکت بھی ختم ہو جائے گی، اور میں اس احسان کا بدلہ اپنی محنت سے چکانا چاہتی تھی۔ ایک دن ایک بہت بڑا کلائنٹ فیکٹری وزٹ کے لیے آیا۔ وہ کسی نئے پروجیکٹ کا افتتاح کروانا چاہتا تھا۔ مالک نے سب کے سامنے مجھے بلایا۔ یہ میری منہ بولی بیٹی ہے، ہمارے ہر نئے کام کا افتتاح یہی کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر اللہ مجھے اتنی عزت دے گا۔ میں نے کینچی سے ربن کاٹا، تالیاں بجی، اور اسی وقت کلائنٹ نے ایک اور بڑی ڈیل سائن کر دی۔ مالک نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جویریہ بیٹی، میں نہیں جانتا کہ تم پر ماضی میں کیا گزری ہے اور کون بدبخت تھے جنہوں نے تم جیسے ہیرے جیسی بیٹی کو ٹھکرا دیا، مگر یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں یہ فیکٹری تمہارا گھر ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا کھٹکا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ یہ مہربانیاں اتنی غیر معمولی کیوں ہیں؟ کیا واقعی یہ صرف قسمت ہے یا اس کے پیچھے قدرت کا کوئی اور بڑا راز پوشیدہ ہے؟ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ مالک مجھے دیکھتے ہیں تو ان کی نظروں میں ایک چھپا ہوا غم امڑ آتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے، جیسے انہیں مجھ سے کسی کی شبیہ نظر آتی ہو، یا کوئی پچھتاوا انہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہو، مگر وہ کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میری طبیعت اب دن بدن بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، میرے پاؤں میں سوجن رہنے لگی تھی۔ ایک شام مالک میرے فلیٹ پر آئے، ان کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی۔ بیٹی، اب تم کام پر مت آیا کرو، میں نے منشی کو کہہ دیا ہے تمہاری تنخواہ اور کھانا گھر پہنچ جایا کرے گا، اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ نہیں، یہ میرا حکم ہے، وہ ننھی جان جو آنے والی ہے اس کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے اس بچے کے لیے اتنے فکر مند کیوں ہیں جسے دنیا ناجائز اور گناہ کا نام دیتی ہے۔ وہ تو اسے آنے والی رحمت سمجھ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ قدرت نے اس بچے کے ذریعے کیا کیا راز افشاں کرنے تھے۔ بیٹی، بس بہت ہو گیا، اب میں تمہیں مزید کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تمہاری حالت دیکھو، پاؤں پر کتنی سوجن آ گئی ہے، اور رنگت دیکھو کیسے پیلی پڑ رہی ہے۔ سیٹ صاحب میرے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے لہجے میں ایک باپ جیسی سختی اور فکر مندی تھی۔ لیکن صاحب، میں ٹھیک ہوں، اگر میں کام نہیں کروں گی تو مجھے سکون نہیں ملے گا، ویسے بھی آپ کے احسانات کا بدلہ میں کیسے چکاؤں گی؟ میں نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا، حالانکہ مجھ سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے جویریہ، ابھی اس وقت تمہیں اور اس آنے والی جان کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے رحیم بابا کو کہہ دیا ہے آج سے تمہارا کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور تم فلیٹ سے باہر قدم نہیں رکھو گی، یہ میرا حکم بھی ہے اور میری درخواست بھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی جسے میں ٹھکرا نہ سکی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔
وہ پلٹ کر جانے لگے تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، جیسے وہ کسی بہت بڑے بوجھ تلے دبے ہوں۔ اس دن کے بعد سے میری دنیا اس چھوٹے سے فلیٹ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ فیکٹری کی مشینوں کا شور مجھے دور تک سنائی دیتا، جو مجھے زندگی کا احساس دلاتا۔ میں سارا دن بستر پر لیٹی رہتی یا کھڑکی سے باہر آسمان کو تکتی رہتی۔ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ مجھے اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلاتا تھا۔ جب وہ حرکت کرتا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی، مگر اگلے ہی پل میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں سوچتی کہ میں اس بچے کو کیا نام دوں گی، اس کا باپ کون ہے؟ یہ سوال جب یہ بڑا ہو کر پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ کیا میں اسے بتاؤں گی کہ وہ ایک درندگی کی نشانی ہے، یا میں اسے جھوٹی کہانیاں سناؤں گی؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہا تھا۔ کھانا وقت پر آ جاتا تھا۔ رحیم بابا جو فیکٹری کے پرانے ملازم تھے، وہ بڑے خلوص سے ٹفن لا کر رکھتے۔ بیٹی، سیٹھ صاحب نے خاص تاکید کی ہے کہ تم دوائی وقت پر لینی ہے اور یہ یخنی پی لینا، وہ تمہارے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ رحیم بابا نے ٹفن میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے سمجھ نہیں آتی سیٹھ صاحب مجھ جیسی بے سہارا لڑکی پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ کیا وہ ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی ہیں؟ میں نے اپنے دل میں اٹھنے والا سوال پوچھ ہی لیا۔ رحیم بابا نے گہری سانس لی اور بولے، سیٹھ صاحب بہت نیک انسان ہیں بیٹی، مگر پچھلے کچھ عرصے سے وہ بہت دکھی ہیں۔ ان کے گھر میں دولت تو بہت ہے، مگر اولاد کا سکھ نہیں رہا۔ شاید وہ تم میں اپنی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں، یا شاید کوئی اور بات ہے جو ان کے دل کو لگی ہوئی ہے۔ تم بس دعا کیا کرو ان کے لیے۔ رحیم بابا کی بات نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا، مگر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دن گزرتے گئے اور 9 مہینے مکمل ہونے کو آ گئے۔ میری طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہوتی تھی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ سیٹھ صاحب اب روزانہ چکر لگاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر ہی خیریت پوچھ کر چلے جاتے۔ ان کی آنکھوں میں اب خوشی کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی نظر آتا تھا۔ وہ بار بار مجھے یقین دلاتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بادل زور و شور سے گرج رہے تھے اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اچانک میرے پیٹ میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ درد کی لہر اتنی تیز تھی کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے بستر کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ درد لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم پھٹ جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھانا چاہا، مگر وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک اور درد کی لہر اٹھی۔ رحیم بابا، کوئی ہے؟ میں نے پوری قوت سے آواز دی، مگر بارش کے شور میں میری آواز دب کر رہ گئی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں فرش پر گر گئی اور گھسٹتے ہوئے دروازے تک پہنچی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، شاید اللہ نے میری سن لی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے قدموں کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے سیٹھ صاحب اور رحیم بابا کھڑے تھے۔ سیٹھ صاحب بھیگی ہوئی حالت میں تھے، شاید وہ فیکٹری میں ہی رکے ہوئے تھے۔ یا اللہ رحم، بیٹی ہمت کرو، ہم آ گئے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گاڑی نکالو، رحیم فوراً ہسپتال جانا ہے۔ سیٹھ صاحب کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ ہر جھٹکے کے ساتھ میری چیخ نکل جاتی۔ سیٹھ صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بار بار شیشے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر اور بیٹی، ہم پہنچنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے تکلیف مجھے نہیں انہیں ہو رہی ہو۔ ہم شہر کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچے، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر سیٹھ صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ ہسپتال کے مین گیٹ پر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے بیریئر لگا رکھے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھولو، میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے۔ سیٹھ صاحب کی گاڑی سے اتر کر دیوانہ وار گیٹ کی طرف بھاگے۔ پولیس والے نے انہیں روکا۔ صاحب جی، یہ ہسپتال آج شام ہی سیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں غیر قانونی ادویات کا کیس پکڑا گیا ہے، اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کسی اور ہسپتال جائیں۔ سپاہی نے سختی سے جواب دیا، میں کہیں اور نہیں جا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، وہ مر جائے گی۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، سیٹھ صاحب نے چیخ کر کہا۔ ان کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو رہا تھا۔
بارش میں بھیگتے ہوئے اس پولیس افسر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے جو کل تک شہر کا مانا ہوا امیر ترین شخص تھا۔ دیکھو بھائی، اندر ایمرجنسی وارڈ کھلا ہوگا، انسانی ہمدردی کے ناطے جانے تو اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں یہ شہر سر پر اٹھا لوں گا۔ سیٹھ صاحب کی حالت اور میری گاڑی سے آتی ہوئی چیخوں نے شاید پولیس والے افسر کا دل نرم کر دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، جلدی گئے، پیچھے ایمرجنسی میں شاید کوئی ڈیوٹی ڈاکٹر موجود ہو، لیکن یہ رسک آپ کا اپنا ہوگا کیونکہ ہسپتال باقاعدہ طور پر بند ہے۔ افسر نے گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ہسپتال کی عمارت ویران پڑی تھی۔ راہداریوں میں وہ چہل پہل نہیں تھی جو معمول کا حصہ ہوتی ہے۔ ہو کا عالم تھا۔ سیٹھ صاحب نے رحیم بابا کی مدد سے مجھے اسٹریچر پر ڈالا اور اندر بھاگے۔ خوش قسمتی سے ایمرجنسی میں ایک لیڈی ڈاکٹر اور 2 نرسیں اپنا سامان سمیٹ رہی تھیں۔ سیٹھ صاحب کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کا واسطہ اسے بچا لیں، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھی اور فوراً نرسوں کو اشارہ کیا، انہیں فوراً لیبر روم لے کر چلیں، کیس بہت خراب ہو چکا ہے۔ مجھے اسٹریچر پر لے جاتے ہوئے آخری بار سیٹھ صاحب کا چہرہ نظر آیا۔ وہ وہیں راہداری میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ وہ رو رہے تھے۔ ایک اجنبی لڑکی کے لیے اتنا درد، اتنا خلوص میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ لیبر روم کا دروازہ بند ہو گیا۔ اندر صرف میں تھی اور درد کی قیامت۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ڈاکٹر کی آپس میں گفتگو اور مشینوں کی آوازیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ ماں دیکھو، تمہاری بیٹی آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اگر میں مر گئی تو کیا تم مجھے لینے آؤ گی؟ میں نہیں بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑانے لگی۔ ہمت کرو لڑکی، تمہیں اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز نے مجھے حقیقت میں واپس کھینچا اور پھر ایک طویل اذیت کے بعد بچے کے رونے کی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑ دیا۔ وہ آواز زندگی اور نوید تھی۔ وہ آواز میرے وجود کا حصہ تھی۔ مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے۔ نرس نے مسکراتے ہوئے بچے کو صاف کپڑے میں لپیٹا اور میرے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو چھوا۔ اس کی بند آنکھیں اور چھوٹی سی ناک، وہ کتنا معصوم تھا۔ اس لمحے میں بھول گئی کہ یہ کس طرح وجود میں آیا۔ میں بھول گئی کہ دنیا اسے کیا نام دے گی۔ اس وقت وہ صرف میرا بیٹا تھا، میری ممتا کا حاصل۔ مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ ہسپتال سیل ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی اور مریض نہیں تھا۔ پورا فلور خالی تھا۔ باہر شدید خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ سیٹھ صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کی چال میں عجیب سی لرزش تھی۔ ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا مگر اس پر ایک عجیب سا عزم بھی تھا۔ مبارک ہو بیٹی، اللہ نے تمہیں چاند سا بیٹا دیا ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کمزور آواز میں شکریہ ادا کیا۔ صاحب، آپ نے میری جان بچا لی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ سیٹھ صاحب نے میری بات سن کر نفی میں سر ہلایا۔ احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے جویریہ، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا بڑا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں ان کی بات نہیں سمجھی۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میرے بیڈ کے پائے کے پاس کھڑے ہو گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ آ جاؤ، اب وقت آ گیا ہے، سیٹھ صاحب نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ میں حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ کسے بلا رہے ہیں۔ اس ویران اور سیل شدہ ہسپتال میں کون ہو سکتا ہے؟ دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چال میں مجرموں جیسی سستی تھی۔ جیسے ہی وہ روشنی میں آیا میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے اس چہرے کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو میری ڈراؤنی خوابوں میں آتا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے اس بدقسمت شام مجھے برباد کیا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے بچے کو زور سے بھینچ لیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ صاحب اسے باہر نکالیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز گلے میں پھنس گئی۔ سیٹھ صاحب نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ندامت اور خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ لڑکا کانپ رہا تھا جیسے اسے بخار چڑھا ہو۔ ڈرو مت بیٹی، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ آج یہ یہاں کوئی نیا ظلم کرنے نہیں بلکہ اپنے کیے کا حساب دینے آیا ہے۔ سیٹھ صاحب کی آواز میں کیسا درد تھا جس نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں بتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی اپنے مسیحا کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس درندے کو جو میرے سامنے مجرم بن کر کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ نوجوان سیٹھ صاحب کے ساتھ کیوں تھا اور سیٹھ صاحب اسے یہاں کیوں لائے تھے؟
نوجوان لڑکھڑاتے ہوئے میرے بیڈ کے قریب آیا۔ میں سہم کے پیچھے ہو گئی۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ اس منظر نے میرے دماغ میں ہزاروں سوال پیدا کر دیے، مگر جواب دینے والا وہاں صرف وقت تھا جو اپنی آخری گرہ کھولنے والا تھا۔ تم یہاں؟ میری زبان بمشکل یہ الفاظ ادا کر سکی۔ خوف نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے بھینچ لیا جیسے میں اسے اس سائے سے چھپانا چاہتی ہوں۔ سیٹھ صاحب نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا جس میں بلا کی لرزش تھی۔ ہاں بیٹی، یہ وہی ہے جس نے تمہاری زندگی میں اندھیرا کیا تھا، اور بدقسمتی سے یہ میرا خون، میرا بیٹا احمد۔ سیٹھ صاحب کے ان الفاظ نے میرے ذہن میں ایک اور بم گرا دیا۔ میں نے اپنی بے یقینی سے سیٹھ صاحب کی طرف دیکھا جو اپنی نظریں زمین میں گاڑے کھڑے تھے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ فرشتہ صفت انسان جس نے مجھے پناہ دی، اس کا بیٹا ایک شیطانی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ احمد جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو جویریہ، میں جانتا ہوں میرا گناہ معافی کے قابل نہیں ہے، مگر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی شکستگی تھی جو میں نے اس منحوس شام میں نہیں سنی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تھی، میں نے چیخ کر پوچھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لوں۔ احمد نے دوبارہ سر جھکا لیا اور ہچکیوں کے درمیان بولا، یہ سب میری محبت اور ہوس کا شاخسانہ تھا، لیکن اس کی اصل وجہ تمہاری چچی تھی۔ چچی کا نام سن کر میں چونک اٹھی۔ کیا مطلب؟ چچی کا اس میں کیا کردار ہے؟ میں تمہاری چچی کی بیٹی ثنا کو پسند کرتا تھا، میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے تمہاری چچی سے بات کی تو انہوں نے یہ خوفناک شرط رکھ دی۔ احمد ایک لمحے کے لیے رکا جیسے اسے وہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ثنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے تمہاری زندگی برباد کرنی ہوگی۔ وہ تم سے شدید نفرت کرتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ تم کبھی سر اٹھا کر جی نہ سکو۔ میں ثنا کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا اور شیطان میرے دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ بس اسی لالچ میں آ کے میں نے تمہیں اغوا کیا اور وہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی چچی کی نفرت کا اندازہ تھا، مگر وہ عزت تک گر جائیں گی کہ اپنی بھتیجے کی عزت کا سودا کر دیں گی، یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے آنسو خشک ہو گئے اور میں خلا میں گھورنے لگی۔ سیٹھ صاحب جو اب تک خاموش تھے آگے بڑھے اور احمد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کم بخت انسان، تو نے نہ صرف ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی بلکہ اپنے باپ کی عزت بھی مٹی میں ملا دی۔ میں نے تجھے حرام اور حلال کا فرق سمجھایا تھا، مگر تو نے میری تربیت پر سوالی نشان لگا دیا۔ سیٹھ صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ وہ ایک مضبوط انسان تھے مگر آج اولاد کے ہاتھوں ٹوٹ چکے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں اس دن سب جان گیا تھا جس دن تم فیکٹری آئی تھی۔ میں نے احمد کی گاڑی میں تمہارا دوپٹہ دیکھ لیا تھا اور جب میں نے تحقیق کی تو مجھے سارا سچ معلوم ہو گیا۔ اسی دن میں نے اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ سیٹھ صاحب کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں شرمندہ تھا جویریہ، میں تمہارے سامنے آنے کے قابل نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اس منہ سے تمہاری مدد کروں۔ جب میں نے تمہیں سڑک پر دیکھا تو مجھے لگا شاید اللہ نے مجھے بیٹے کی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں لا سکتا، مگر میں نے کوشش کی کہ تمہیں سہارا دے سکوں۔ یہ فیکٹری، یہ منافع، یہ سب اللہ کا کرم تھا جو شاید تمہارے ہی نصیب کا تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ مہربانیاں، وہ عزت اور وہ شفقت بلا وجہ نہیں تھی، وہ ایک باپ کا پچھتاوا تھا جو وہ اپنے بیٹے کی جگہ ادا کر رہے تھے۔ احمد نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے پولیس کے حوالے کر دو، مجھے پھانسی لگوا دو، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میرا زمین مجھے سونے نہیں دیتا۔ تمہاری چیخیں اب بھی میرے کانوں پر گونج رہی تھی۔ یہ بچہ میرا گناہ ہے مگر اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اپنی گود میں لیٹے بچے کو دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ یہ اسی شخص کا خون تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا، مگر یہ ایک معصوم جان بھی تھی جس کی رگوں میں اب میرا خون بھی دوڑ رہا تھا۔ سیٹھ صاحب نے احمد کا گریبان پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ پولیس باہر کھڑی ہے، میں نے خود انسپیکٹر کو بلایا ہے،
تم اپنے کیے کی سزا بھگتو گے۔ میں اپنی دولت سے سب کچھ خرید سکتا تھا مگر میں تمہارا ضمیر نہیں خرید سکا۔ جاؤ اور جیل کی کال کوٹڑی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ احمد نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے آخری بار حسرت سے بچے کو دیکھا اور سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ پولیس اسے ہتھ کڑیاں لگا کر ساتھ لے گئی۔ اس دن کے بعد سیٹھ صاحب مجھے اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا درجہ دیا۔ دنیا والوں کے منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے سب کو یہی بتایا کہ میں ان کی مرحوم دوست کی بیٹی ہوں۔ چچی اور ان کے خاندان کا کیا بنا مجھے نہیں معلوم اور نہ میں جاننا چاہتی تھی، مگر فاتح عمل نے یقیناً انہیں بھی کہیں نہ کہیں جکڑا ہوگا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ایان رکھا۔ وہ سیٹھ صاحب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سیٹھ صاحب اسے کھلاتے تو ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ وہ اکثر کہتے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کی تاریکی میں روشنی کی کرن ہے۔ سال گزرتے گئے اور احمد کی سزا ختم ہو گئی۔ وہ جیل سے رہا ہو کر گھر آیا تو وہ احمد نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور کمر جھک گئی تھی۔ جیل کی مشقت اور ضمیر کے بوجھ نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ گھر کے کونے میں پڑا رہتا اور سارا دن تصویر پڑھتا رہتا۔ وہ مجھ سے آنکھ ملانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سیٹھ صاحب نے مجھے بلایا۔ وہ کافی کمزور ہو چکے تھے۔ بیٹی، میں اب زندگی کے آخری دن گن رہا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے مگر ایان کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ احمد سدھر چکا ہے بیٹی، اس نے اپنے گناہ کی سزا بھگت لی ہے۔ اگر تم اسے اللہ کے لیے معاف کر دو اور اس سے نکاح کر لو تو اس بچے کو باپ کا نام مل جائے گا، ورنہ یہ دنیا اسے ہمیشہ ناجائز کہے گی۔ میں نے بہت سوچا، میرا دل اب بھی اس شخص کو قبول کرنے سے انکاری تھا جس نے مجھے اتنی تکلیف دی تھی، لیکن پھر میں نے ایان کو دیکھا۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا اور کیا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ میں نے اپنے اللہ کی رضا اور اپنے بیٹے کی خاطر حامی بھر دی۔ میرا نگاہ احمد سے ہو گیا۔ یہ کوئی روایتی شادی نہیں تھی بلکہ ایک سمجھوتا تھا اور ایک توبہ کی قبولیت تھی۔ احمد آج بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ وہ میرا شوہر ہے مگر وہ غلام بن کر رہتا ہے۔ وہ ایان کے قدموں میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ میری نجات کا ذریعہ ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے کیونکہ بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا بلکہ معاف کرنے سے ملتا ہے۔ آج میں اس گھر کی مالکن ہوں اور وہ فیکٹری جو کبھی ویران تھی آج بھی میرے نام سے چلتی ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ بتاتی ہے کہ گناہ جتنا بھی طاقتور ہو اسے آخرکار پچھتاوے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، اور عزت اور دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر محل کی رانی بنا دیا اور جس نے وقت کے فرعون کو میرے قدموں میں لا گرایا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔